تو میں عرض یہ کر رہا تھا تو فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ، پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو والدین ہماری جنت ہیں، یہ جہنم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہی کے سبق میں آگے آئے گا کہ وہ لوگ جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، انہیں روک لیا جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آراف میں ہوں گے، نہ جہنم میں نہ جنت میں، وہ روک دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو بھی روک دیا جائے گا۔ اگرچہ آخر میں اللہ سے امید ہے کہ رب کریم ان کی مغفرت فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن روک دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راغم انفو، راغم انفو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ یعنی کون خاک آلود ہو، نامراد ہو، رسوا ہو، تباہ ہو؟ آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ اندازہ کریں بڑھاپے کی قید لگائی، بڑھاپے کی، اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی اولاد کی خدمت کا اتنا محتاج نہیں ہوتا، خود اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، اپنی خدمت اپنے کام خود کر لیتا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں جواب دے گے، ایسے میں ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی کڑوی کسیری برداشت کرنا، یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت دنیا میں ہی اللہ اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دے، بچھا دے، اور ہر وقت یہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر شفقت کی، میری دیکھ بھال کی، میرا خیال رکھا، اے اللہ ایسے ہی تو ان کا خیال فرما۔ یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیں تو اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں والدین کے حوالے سے بہت دینداروں میں بھی، یعنی بے دین تو ان کا تو نہیں شکوہ کہیں کہ ہاں ان کے پاس تو کوئی سمجھ ہی نہیں، جو دیندار لوگ ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ بھی والدین کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہیں، والدین کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہیں۔ والدین کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا برتاؤ، ان کا لہجہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی اولاد پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو کر اگر والدین کے ساتھ تلخ جملوں سے تبادلہ کرتی ہے تو ان کا دل پھٹنے کو ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ جھونک دیا، کچھ بچایا نہیں۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں۔ ایک خاتون تھی بالکل، یعنی ایک خاتون تھی
ابتدائی جوانی میں طلاق ہو گئی، شوہر سے علیحدگی ہو گئی، اپنے بچے کے لیے، صرف اپنے بچے کے لیے اس نے اپنی جوانی ختم کر دی. نہیں، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے. اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد برباد نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کے اوپر خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. بہت بڑا عمل. اب وہ اس کا بچہ جب بڑا ہو گیا تو آپ یقین جانیں، اللہ اکبر، وہ ایسے روتی تھیں، ایسے روتی تھیں، ایسے روتی تھیں، اللہ تو حفاظت فرما. ایسی ایسی بددعائیں دے دیتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتی تھی، اے اللہ، جو میں نے کہہ دیا اس سب کو ختم کر دے، جو میں نے کہہ دیا اس سب کو ختم کر دے. یا اللہ، میں نے جو غصے میں بول دیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت، چھوٹا معصوم بچہ، تو وہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ خاتون پکڑ پکڑ کے اس کو کھینچ رہی ہے. تو وہ پھر آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر پکڑ رہی ہے اس کو. اسی اسرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ آگے آپ کی سواری کو پکڑ لیا. کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تو مجھ سے 99 درجہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کیسے ڈال دیں گے؟ اللہ ڈال دیں گے اپنے بندوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. آپ نے فرمایا، اللہ نہیں ڈالیں گے، لیکن کوئی بدبخت خود ہی سرکشی اختیار کر کے چلا جائے تو اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں کیا قصور ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایک مرتبہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، قبول شدہ حج کا ثواب ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، نابینا تھے، پوزیشن ہولڈر تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. تو مدرسے کی چھٹیاں ہونے والی تھیں، تو چھٹیوں سے چند دن پہلے وہ ایک دن رات کو چلے گئے. اب 2 دن کے بعد واپس آ گئے. ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہا کہ میں والدہ سے ملنے کے لیے گیا تھا. بوڑھے، یعنی خود بھی عمر تقریباً 60 سال یا 65 سال ہوگی، اور والدہ بھی بوڑھی ہوں گی یقیناً. والدہ سے ملنے کے لیے. ہم نے کہا، حضرت ابھی تو چھٹیاں ہونی ہیں، چند دن کے بعد، یعنی 10 دن کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی. تو اور تقریباً 200 میل کا سفر کر کے. تو آپ اس وقت کہا کہ پھر تو میں نے جانا ہی تھا، اب میں صرف ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر. یہ علم دین انسان کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے. تو اگر انسان کو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عزت میں برکت ہو، تو اس کے چاہیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھے. جیسے بھی اس کو ماں باپ کو خوش رکھنا پڑے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے. وہ 100% کامیاب انسان ہے. اور اللہ معاف فرمائے، جو اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا تو وہ تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھگت لے گا. اللہ پاک ماں باپ کے حوالے سے تو فرمائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو ماں باپ کا ہے.